آپ کا پیٹ تو بھر ہی جائے گا. میں اپنے لیے تھوڑی کہتا ہوں کہ آپ مٹھائی کی دکان بند کرو گے تو نہ مجھے فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا مالی طور پہ، ظاہر ہے. تو آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر روزے کی راہ میں جو بھی رکاوٹ ہے اس کو دور کر دو. اللہ کی عبادت کی راہ میں جو بھی رکاوٹ ہے اس کو دور کر دو، جب تک شریعت اجازت نہیں دیتی. کہ آپ مٹھائی کی دکان بند کرو گے رمضان کے ان دنوں میں تو بھوکے نہیں مرو گے، یقیناً نہیں مرو گے. سارا سال تو کماتے رہتے ہو. 5 ٹائم کی نمازوں میں بھی یہی کریں. گاہکوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، خدا حافظ، اذان ہو گئی چلو بھائی نماز کے لیے، گاہکوں کو بھی لے جاؤ. اس طرح انشاءاللہ برکت ہوگی. بھلے گاہک دوسری دکان پر چلے جائیں، کوئی بات نہیں. گھی گرا تو کھچڑی میں گرا، آپ کے بھائی کے پاس چلے گئے جانے تو بھلے وہ کماوے، آپ آ جاؤ مسجد میں، اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤ. انشاءاللہ ایسی برکتیں دیکھو گے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس لیے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، بس اللہ اور رسول کے احکام کو ہمیں فوقیت دینی ہے. باقی یہ کھوٹی کھوٹی مجبوریاں نہیں چلیں گی. تو یہ پڑ اور سموسے اور یہ سب آ گئے بیچ میں، یہ آئے کیسے؟ ڈینٹسٹ آئے. اور باپا یہ آپ لاتے رہیں یہ آتے رہیں گے باپا، مقصد تو چھڑانا ہی ہے نا، بلائی ہوئی. مقصد تو چھڑانا ہی ہے نا. میں بھی بھول گیا کس سوال کے جواب میں بول رہا ہوں. لیکن باپا یہ جو کچھ آپ ابھی مطلب احتیاط ارشاد فرما رہے ہیں، یہ مقصد یہی ہے کہ یہ اس وقت اچھی لگتی ہیں، بہت پسند بھی آتی ہیں، لیکن بابا جب سر پر آتی ہے نا تو سب بھول جاتا ہے. ابھی بیچاروں کا سن کے جذبہ بھی ہوتا ہوگا، اب جیسے لیکن بعد میں نفس آڑے آ جاتا. ابھی وہی حیدرآباد کے ڈاکٹر کو آپ نے دعائیں دی نا، تو ابھی ان کا دوبارہ پیغام آیا کہ اتنے خوش ہو گئے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ دعوت اسلام کا پیغام دنیا بھر میں جہاں جہاں ہوگا میں سب ڈاکٹروں تک پہنچاتا رہوں گا. سبحان اللہ. تو ان ڈاکٹر سے ہاتھوں نیت کروا لو، موقع اچھا ہے. 4 مہینے 3 دن خود بھی سفر کریں گے، مریضوں کو بھی انشاءاللہ سفر کروائیں گے. ابھی آ جائے گا پیغام، سن رہے ہیں آپ کو؟ نہیں ابھی رپلائی آئے گی انشاءاللہ. 4 مہینے 3 دن سفر خلاص. بابا یہ آپ کو سننا، اب ہمیں نہ کہ یہ ڈائریکٹ ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے نا. ہاں ڈاکٹر صاحب جلدی جلدی خوشخبری بھیجنے کا. ہر مہینے 3 دن آپ انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. کیا ہر ڈاکٹر سمجھے کہ یہ پیغام اس کے لیے؟ میں ہر ڈاکٹر اسلامی بھائی کو عرض کرتا ہوں کہ آپ سب کے سب ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی نیت فرما لیں انشاءاللہ. تو یہ آپ کو اچھا لگے گا کہ ڈاکٹر اپنے اسپتال میں یا اپنے کلینک میں سر پر سب امامے کا تاج سجائے، وہ مدنی لباس پہنے اور یوں مطلب کہ وہ چلتا پھرتا گھومتا پھرتا نظر آئے؟ یار یہ تو میری ایک حسرت ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہو رہی. کوئی ایسا بڑا ڈاکٹر جس کو بولتے بڑا ڈاکٹر اسپیشلسٹ، یہ ابھی تک سنا نہیں ہے میں نے کہ وہ مدنی حلیے میں ہو. نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے. باقی جو MBBS ہوتے ہیں اور اس طرح کے بعض امامے والے اپنے کو ڈاکٹر مل جائیں گے، لیکن جو اپر لیول کے ہوتے ہیں تو چلو اپنے چھوٹوں سے چلتے ہیں. یہ بھی انشاءاللہ یہی بڑے ہیں، اپنے یہی بڑے ہیں جو سنتوں کے آئینہ دار ہیں. تو اگر کوئی بڑا اسپیشلسٹ ہے، آئی اسپیشلسٹ یا یورولوجسٹ ہے یا کارڈیولوجسٹ ہے، اگر وہ بھی خوشخبری بھیج دے کہ انشاءاللہ آج سے میں اسپتال میں مدنی حلیے میں جایا کروں گا، تو اپنا دل خوش ہو جائے گا. اور مسلمان کا دل خوش کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے. اور ہمارے بہت سارے ہزاروں معتکفین کا بھی دل خوش ہو جائے گا، مدنی چینل کے ناظرین کا بھی دل خوش ہو جائے گا. اور جہاں جہاں ریلے ہو رہا ہے یہ اجتماع ہمارا، پتہ نہیں لاکھوں کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.